أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ قل ھذہ سبیلی. قل کیا فرمایا؟ قل. یہ وہ قل نہیں ہے جس میں مولوی غریبوں، مسکینوں، بیوہ، عورتوں، یتیموں کا مال کھاتا ہے. گڈیریاں، پلیاں، مکھانے، سیب، کیلے، مرغے، بیلیں ہوتی ہیں مرنے پہ. بیلیں ویسے غمی ہے، بیلیں ہو رہی ہیں سب کے لیے. کہ مولوی کے لیے خوشی ہے، مولوی پیسے لے جا رہا ہے. مولوی مرنے پہ 4-5 ہزار لے گیا تو خوشی ہے، تو اس کو وہ غمی ہے، اس کے لیے خوشی ہے. تو یہی کہے گا یا اللہ کو اور بار کیوں نہیں. اس کو مرنے میں 5,000 روپیہ مل گیا تو ایک بار ہی کرے گا اللہ کو اور بار کر کوئی بار کوئی. آج 5 کل کو 5,000 آئے، بلکہ اس کو تگڑا مار پیسے زیادہ پیسے آئے، وہ کہاں دعائیں خیر کرے گا کہ اس طرح ہمارے لوگ چلیں گے. مرنے پہ بیلیں ہو رہی ہیں، مرنے پہ کھانے، زردے، پلاؤ، مرغے اڑ رہے کھا رہے ہیں. کیا افسوس رہ گیا؟ بندہ مر گیا، جوان بیٹا مر گیا، مولوی صاحب پہلے پیسے اکٹھے کر رہے. ایک مولوی کسی نے پوچھا مولوی صاحب آٹا مہنگا ہو گیا، آپ کیا کرو گے؟ مرو گے؟ آٹا مہنگا، پرواہ ہی نہیں ہمیں. وجہ کے محلے میں بوڑھے بوڑھیاں مرے ہوئے ہیں، ختم ہے، کوئی 3 7 9 40 اتنے میں اور مر جاتا ہے. ہمارا بھی یہی سعودی عرب بنا ہوا، ہمیں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ ان کو کیا بنا لیا؟ کاروبار بنا لیا، پیسے کا ذریعہ بنا لیا. اللہ پاک ہم سب کو حلال کھانے کی اور گھر کی کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس ہاتھ سے یہ ہاتھ بہتر ہے. سمجھے ہو نا؟ اس ہاتھ سے یہ ہاتھ، نیچے کے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. اللہ ہمارا اوپر والے ہاتھ رکھے. اللہ اپنا محتاج بنائے میرے بھائی. اللہ ہی رجائے رجتا ہے، بندے کے رجائے سے کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو وافر میں کتاب رزق کے حلال نصیب فرمائے. فرمایا قل ھذہ سبیلی. محبوب کہہ دے یہ قل جو ہے یہ حق بیان کرنے والا قل ہے. کہہ دے آپ ھذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے. یہ اللہ کون سا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ میرا رستہ ہے. تم سب کو کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف. اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں میں تم کو. سب موحد بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ. اللہ کی توحید کو قبول کر کے اللہ کو ذات و صفات میں وحدہ لا شریک مانو. یہ میرا رستہ ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پہ ہوں اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی بصیرت پہ ہے. اتباع کرنے والے کون ہیں؟ نبی کے صحابہ. نبی کے صحابہ مراد ہے. اس سے پہلے کس نے اتباع کی تھی؟ نبی کی. اور اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو قیامت تک اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے.
وہ بھی اس میں سب شامل ہوں گے. یعنی جس نے بھی میری اتباع کی ہے میرے صحابہ سے قیامت تک، وہ کس پہ ہے؟ بصیرت پہ ہے. بصیرت پہ. ایک ہوتا ہے لفظ بصارت، ایک ہوتا ہے بصیرت. بصارت کا مطلب آنکھوں کی روشنی، بصیرت کا مطلب دل کی روشنی. لیکن یہاں بصیرت سے اللہ کی توحید مراد ہے. کہ محبوب کہہ دو کہ میں تم کو اللہ کی طرف، اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ، اور میں بصیرت پہ ہوں. جس نے میری اتباع کی وہ بھی، یعنی میں بھی، میرے پاس بھی اللہ کی توحید ہے، اور جس نے میری اتباع کی ان کے پاس بھی کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. مشرکو اللہ کی توحید کو قبول کر لو، پھر اللہ کی توحید سے تمہاری دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، کھل جائیں گی. تم کو پتہ چل جائے گا کہ ککو شاہ بدو شاہ یہ مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا کون ہے؟ پتہ چل جائے گا. کرو اللہ کی توحید کو. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ککھ نہیں کر سکتا. کون سب کچھ کرتا ہے؟ اللہ کی توحید کو قبول کرو، تمہاری دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. پتہ چل جائے گا تم کو کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. شرک سے، شراکت سے، شریکوں سے. اللہ کیا ہے؟ بناور سے، تھکاوٹ سے. اللہ پاک ہے. بیوی بچوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، کمزوری سے اللہ پاک ہے. اللہ مشیروں سے پاک ہے، وزیروں سے، معینوں سے پاک ہے. اللہ بیماری سے پاک ہے. اللہ بیماری سے پاک ہے، بڑھاپے سے پاک ہے. اللہ موت سے پاک ہے. اللہ عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور نماز سے پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ پڑھتے ہو نا. یہی اللہ تو کیا ہے؟ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب پاک ہے جو عظیم ہے، عظمتوں والا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بلند و بالا ہے. میں ادنا، میرا رب بلند و بالا. میں کمزور، میرا رب شوزور. میں زیر دست، میرا رب زبردست. سب کو فنا، میرے رب کو فنا. اور واقعہ ہوا معراج بھی سبحان سے شروع ہوتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی. ایک رات میں اتنا سفر کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جس ذات نے سفر کرایا ہے وہ مشکلوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. وہ تو مشکل کچھ ہے. سواری کی دعا بھی لفظ سبحان سے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے. یہ لاریاں، گڈیاں، کاریں، یہ ہوائی جہاز، بیری، یہ چل رہے ہیں. یہ کس کا کرم ہے؟ ان کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. دعا ہے سفر کی. ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. جسے چاہے لے ہماری بات مانتی ہے ہماری. ورنہ ہاتھی اگر بگڑ جائے، کیوں جی جو کنٹرول کر سکتا ہے یار. گھوڑا گلے ہی بگڑ جائے وہ پرے مارتا ہے. اور کئی لوگوں کی بائیں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹانگیں ٹوٹ گلوں پر گر گئی، گلے میں کنٹرول نہیں ہوتا. یہ کنٹرول کس نے دیا ہے ہم کو؟ یہ اللہ کا کرم ہے. اور اللہ نے ان کو بے زبان بنا دیا تاکہ یہ انسان کے مظالم اور زیادتیوں کے خلاف کسی بھی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکے. یہ انسان ایک جانور اپنے عارضی مالک کی مانتے ہیں، لیکن بندہ اپنے حقیقی مالک کی نہیں مانتا. بغاوت کر رہا ہے بندہ اپنے حقیقی مالک. یہ جانور دیکھو اپنے عارضی مالک ہوتا ہے. گھوڑا جان تک دے دیتا ہے، نہیں پیچھے ہٹتا عارضی مالک کے لیے. اور بندہ سانوگی یہ بندہ اپنے مالک کی بغاوت کرتا ہے. اللہ کیا ہے؟ پاک ہے.
وما انا من المشرکین، میں مشرکوں سے نہیں ہوں. یہ بھی کہہ دے میرے نبی کہ میں مشرکوں سے نہیں ہوں. ہاں یہودیوں نصرانیوں مکے کے لوگوں تم تو مشرک ہو، شرک کرتے ہو، میں مشرکوں سے کوئی نہیں ہے. یا اس کا ایک اور معنی کہ میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میری بندگی کرو، میں یہی کہتا ہوں کس کی بندگی کرو. میں یہ نہیں کہتا میرے بندے بنو، میں یہی کہتا ہوں کس کے بندے بنو، خالص بندے بنو، صحیح بندے بنو اللہ پاک. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجے محبوب ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر مرد. ہاں جی کیا بھیجے ہیں؟ مرد. آدمی بھیجے آپ سے پہلے، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ کیا بھیجے ہیں؟ مرد. مردوں کو، آدمیوں کو رسول بنا کے بھیجا، نوریوں کو، ناریوں کو، عورتوں کو. کسی کو رسول نہیں ہم نے بنایا. کس کو رسول بنایا ہے؟ مردوں کو، آدمیوں کو. آپ کے سامنے ہی ہے جی. مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. بشر، عرب مشرک کیا کہتا ہے کہ رسول وہ کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا. کوئی فرشتہ رسول ہوتا، بشر ہو ہی نہیں سکتا رسول. کہاں بشر اور کہاں رسالت. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے، مکہ کے مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اقرار کیا، رسالت کا انکار کیا. اب بشریت کا انکار ہے، رسالت کا اقرار ہے. اللہ کے نجات کے لیے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی ماننا پڑے گا اور رسالت کو بھی نجات کو. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد بشر لیس کالبشر، اور صلی اللہ. جب اللہ کے نبی کا نام آئے نا تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ. شریعت کا بعد میں پڑھ جائے زبان سے ہو اپنے نبی کا نام تو پھر درود پر درود و سلام پڑھنا ہے. صلی اللہ. اٹھے نہیں چمڑے، اٹھے چمڑے یہ کچھ نہیں ہے. ہاں انہیں اٹھا سنجا کرنا، وہی منہ تمہارے، یہ کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں یاد ہے. کوئی روایتیں آتی ہیں جھوٹی روایتیں. کوئی آدمی ایک بھی صحیح روایت دکھا دے ابھی چومیں گے. کوئی صحیح روایت نہیں ہے گھٹنوں کے بارے میں. اس لیے کیا ہے؟ صلی اللہ درود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کو نبی کی پیار پڑھتے ہیں درود. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم بھی نبی کیا پڑھو؟ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کیا خوب کہا ہے محمد بشر صلی اللہ علیہ وسلم لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشروں جیسے بشر نہیں ہے. یاقوت پتھر ہوتا ہے لیکن عام پتھروں جیسا پتھر نہیں ہوتا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے لحاظ سے بشری ہم جیسے ہیں. ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول کے بھی کیا ہیں؟ کیوں نہیں؟ ماں باپ ہے کہ نا؟ جبریل کا ہے کو باپ؟ بتا کہ آپ کو جبریل کے باپ کا نام کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ ماں کا نام تو شادی ہوئی ہو جبریل علیہ السلام کی، وہ ولیمے میں گئے ہوں آپ رات میں. اللہ کے رسول کے ماں باپ ہیں کہ نا؟ شادی ہوئی ہے کہ نا؟ ولیمے ہوئے کہ نا؟ بچے ہیں کہ نا؟ رشتے دار، خوشی غمی ہے کہ نا؟ گرمی سردی لگے رسول کو سبق کے. یہ اس لحاظ سے ہم جیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بشری تقاضوں کے لحاظ سے اللہ کے رسول ہم جیسے، لیکن شان اور مقام کے لحاظ سے پوری مخلوق سے اعلیٰ. پوری مخلوق سے اعلیٰ. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ نبی شان میں ہم جیسا، وہ مسلمان نہیں ہے. کوئی کہے نبی شان میں ہم جیسا، وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی کہے شان میں نبی رب جیسا، وہ بھی مسلمان. وہ کہے شان میں نبی رب جیسا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے. رب کا اپنا شان ہے، ہمارے نبی کا اپنا شان ہے، ولی کا اپنا شان ہے. گڈ مڈ نہیں کرنا، ہم نے فرق کرنا ہے. رب کا شان رب کو دینا ہے، نبی کا شان نبی کو دینا ہے، ولی کا شان ہے ولی کو. گڈ مڈ خلط نہیں کرنا. فرمایا نوحی الیہم
بابو جس طرح ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ان رسولوں کی طرف وحی کی جو آپ سے پہلے بھیجے. من اہل القری، یہ سب رسول بستیوں میں رہنے والوں سے تھے. یہ سب رسول جو بھیجتے ہیں کہاں رہتے تھے؟ بستیوں میں جو لوگ رہتے انہیں میں رہنے والے تھے. یہ اللہ کے محبوب نے، اللہ پاک نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ شہروں سے، بڑے قصبوں سے بھیجے ہیں. جو جنگلی باشندے ان سے نہیں بھیجے. تو شہری لوگ جو ہوتے ہیں بڑے وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، عقل مند. تو جو جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جگڑالو عقل مند، اتنے سمجھدار سیانے نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ پاک نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ شہروں سے، بڑے قصبوں سے بھیجے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا ہے مکے کے مشرک زمین میں نہیں چلے؟ مکے کے مشرکوں زمین میں چلنا چاہیے. فینظروا، پھر یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان کافروں مشرکوں کو جن سے پہلے تھے. ان کو پڑھے نہیں رہنا چاہیے. یہ کیا کریں؟ زمین میں چلیں، دیکھیں ان سے پہلے جو کافر مشرک تھے وہ کس طرح اللہ کے عذاب کی زد میں ہے. قوم نوح کو دیکھیں، ان کی تباہی کو دیکھیں، ہلاکت کو. اور ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم. کس طرح اللہ پاک نے کس طرح نافرمان قوموں کا ملیہ میٹ کیا، صفا ہستی سے نیست و نابود کر دیا اللہ پاک نے ان کو. فرمایا هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، محبوب ان تباہ شدہ قوموں میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، کسی کو آہٹ سنتے ہو؟ سنتی ہے آپ کو کوئی آہٹ؟ کوئی بھی نہیں. هل ترى لهم من باقیہ، محبوب ان تباہ شدہ قوموں کا کوئی بقیہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی بقیہ، کوئی بچ گیا ہو، کوئی بچہ، کوئی بوڑھی، کوئی بابا نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا ہے. سب کو اللہ نے تباہ کر دیا. یہ اللہ فرما رہے یہ مکے والوں پڑھے میں رہے کہ ہم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. کہ زمین میں چلیں، دیکھیں اپنے سے پہلے لوگوں کا جام، دیکھیں کہ ان کافر و مشرک سب کیا ہوا، کس طرح ذلیل و خوار ہوئے. اور ان کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ اب ہم بھی اگر اللہ کے رسول کے مخالفت سے بات لائے ہمارا حساب وہی ہوگا جو پہلے ہوگا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے جو تقوی والے ہیں. متقی، جو کفر سے، شرک سے، رسم و رواجات سے، بدعات سے بچتے ہیں، اللہ کے رسول مغاوت سے بچتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے آخرت گھر کیا ہے؟ بہت ہی بہتر ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا کو آخر میں ترجیح دیتے ہو. جو کرتے دنیا کے لیے کرتے ہو، آخر میں کچھ بھی نہیں کرتے. عقل نہیں ہے تمہیں؟ کیا کر رہے تم؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہاری سوچ کو؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول، جب رسولوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے کیا انکار. قوموں نے عرصہ دراز تک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رسول، تو قوموں نے انکار کیا. تو پھر رسول کیا ہو گئے؟ نا امید ہو گئے کہ اب یہ اللہ کی توحید کو قبول نہیں کریں گے. اتنا سمجھایا، اتنا ڈرایا، اللہ کی توحید کی دعوت یہ مانتے نہیں. اب یہ اللہ کی توحید کو قبول نہیں کریں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ رسولوں کو یہ یقین ہو گیا، انہوں نے گمان کر لیا. کذبوا معنی کذبوا ہے کہ یہ جو ہم جھٹلائے گئے ہیں، ہماری تکذیب کر دی گئی ہے، رسولوں کی تکذیب ہو گئی ہے، جھٹلائے گئے ہیں. دوسرا معنی جب اللہ پاک نے کافروں مشرکوں کو ڈھیل دی، مہلت دی، عذاب میں تاخیر کی، تو رسولوں نے یہ محسوس کیا جو ان پہ عذاب آنا تھا وہ اب عذاب نہیں آئے گا. اتنا عرصہ ہو گیا آئے ہی نہیں، اب نہیں ان پہ عذاب آئے گا، یہ محسوس کیا رسولوں نے. اور تیسرا معنی جب کافر و مشرک اللہ پاک نے ڈھیل دی، مہلت، عذاب میں تاخیر ہوئی، کافر و مشرکوں کو یقین ہو گیا کہ رسول جو کہتے عذاب آئے گا کوئی نہیں آنا، ان کا یہ یقین ہو گیا. آنا ہوتا آ جاتا، کوئی نہیں عذاب ضرور آنا، یہ جھوٹ کہتے ہیں نبی رسول استغفر اللہ. پھر کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، پھر رسولوں کے پاس ہماری کیا آ گئی؟ اللہ. جب یہاں تک بات پہنچ گئی نا پھر کیا ہوا؟ ہماری مدد رسولوں کے پاس آ گئی، کافروں کی ہلاکت کی شکل میں ہماری مدد ان کے پاس
آگے ہی پھر کیا ہوا؟ فنجی من نشاء، پر نجات دیے گے وہ جس کو ہم نے چاہا. پھر توحید آ گئی. بچا وہ جس کو ہم نے بچایا. رسولوں کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا اور باقیوں کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. میرے بھائیو، یہ قرآن بتلا رہا ہے کہ جب نبی رسول اور ان کے ماننے والے مشکلوں میں پھنسے، مشکلوں کمڑ کیڑیوں میں پھنسے، تو پھر رسول اور ان کو ماننے والے مشکلوں سے خود نہیں نکلے. رسولوں کو اور رسولوں کے ماننے والوں کو مشکلوں سے کس نے نکالا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. مشکلوں سے اللہ رسولوں کو نکالتا ہے، رسولوں کو ماننے والوں کو. تو پھر ہم کو بھی کون نکالتا ہے میرے بھائیوں؟ مشکلوں سے کون نکالتا ہے؟ ہم سب کا مشکل کشا کون ہے؟ پوری مخلوق کا مشکل کشا کون ہے؟ پوری مخلوق کا حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے. یقین کر لو، عقیدے بنا لو، پکے کر لو، انشاءاللہ یہ کام آئے گا آپ کے دنیا میں، انشاءاللہ آخر میں کام آئے گا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہ رد کیا گیا عذاب ہمارا مجرم قوم سے. نہ رد کیا گیا ہمارا عذاب مجرم قوم سے. اللہ پاک فرما رہے کوئی وہ پیدا ہی نہیں میں نے ہونے دیا، میں نے اس کو جمن ہی نہیں دیا جو ہمارے عذاب کو مجرموں سے رد کر سکتا، ہٹا سکتا. وہ پیدا ہی نہیں ہون دیتا سی، جمن ہی نہیں دیتا اس نے کہ جو ہمارے عذاب کو مجرموں سے روک سکے، رد کر سکے. ہمارے یہ حکمران بھی بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں کہ ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے، ہے جی. بند بناتے ہیں بڑے بڑے پانی کو روکنے کی. جب آتا ہے اللہ کا قہر عذاب سے پھر اللہ پاک انہی کے ہاتھوں سے ان کے بند کروا دیتا ہے. پتہ پھڑے مارنے کے بجائے وہ کام ہی نہ کریں جس سے اللہ کا عذاب آئے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ تاکہ ہے ان کے قصوں میں عبرت مانا نصیحت عقل والوں کے لیے. رسولوں کے جو قصے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں نا، ان کے اندر عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو کامیاب کیا، جو رسولوں کے مخالف سے ان کو اللہ پاک نے ذلیل و خوار کیا. ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ ان کے قصے میں یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں حالات و واقعات میں عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو مخالفین کو ذلیل و خوار کیا اور یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ کامیاب کیا. اللہ پاک نے یہ سورہ یوسف نازل فرما کے ایک تو اس میں مشرکوں کا جو سوال تھا نا، یعقوب علیہ السلام ان کا خاندان نکال رہے تھے کنان میں، مصر کیسے آ گئی، اس کا جواب دیا سورہ یوسف نازل فرما کے. یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ بیٹھے اللہ نے بٹھایا تو یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھائی اب سارے یہاں آ جاؤ، سارے کنار کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ. پیچھے پڑھایا آپ نے. تو اس طرح سب کا سب یعقوب علیہ السلام جو خاندان سارے کا سارا کنان چھوڑ کے مصر میں یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا لیا تھا. اور دوسری اللہ پاک نے یہ سورۃ نازل فرما کے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ محبوب جس طرح یوسف علیہ السلام کے مخالفین عورتیں مصر کی زلیخا بھائی ان کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے گھر سے نکال سے جیل سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا ہے، اسی طرح محبوب آپ کے دشمن مخالفین مر جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کو اللہ مکے سے نکال کے مدینے کے تخت پہ بٹھائے گا. ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ بات یعنی قرآن گڑھا ہوا کہ گڑھ لیا جائے، اس کو بنا لیا جائے. یہ من گڑھ بات نہیں ہے، قرآن کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ قرآن جو ہے یہ گڑھا ہوا نہیں ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے. قرآن جو ہے اپنے سے پہلے کتابوں کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. لیکن وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی موجودہ نہیں، وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ، وہ زبور جو داؤد علیہ السلام پہ، ان کتابوں کی اب جو ہے تورات زبور انجیل یہ کیا ہے؟ تبدیل شدہ ہے، ان میں تغیر و تبدل کر دی وہ نصارہ نے. تو ان کی بات کرتا ہے قرآن.
پہلی آسمانی کتابیں جو انبیاء علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ ان کی کیا ہے؟ تصدیق ہے. اور وہ تفصیل کل شیء، قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اب ذرا ذہن حاضر کرنا، یہ سمجھائے گا. قرآن میں ہر چیز کی کیا ہے؟ تفصیل ہے. اب شرک کے جو بیمار لوگ ہیں نا، وہ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں. یاد رکھو، آپ کو ایسے لوگ باتیں کریں گے آپ سے، ہاں اس قسم کے الجھاؤ پیدا کریں گے. ہاں یہ پوائنٹ یاد رکھو. اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے. تو یہ قرآن اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، لہٰذا اللہ کے نبی کو ہر شے کا پتہ ہے. وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں. قرآن میں کیا ہے؟ ہر چیز کی تفصیل ہے. اور قرآن اللہ پاک نے کس کو دیا؟ اپنے نبی کو. قرآن کی وجہ سے اللہ کے نبی کو ہر شے کا پتہ چل گیا ہے جی. تو اگر ان کی یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہی قرآن بالفرض ٹھیک ہے ان کی یہ بات، تو یہی قرآن اللہ کے نبی نے کس کو دیا ہے؟ صحابہ کرام کو. کہ قرآن کی وجہ سے صحابہ کرام کو ہر شے کا پتہ ہے. کیوں جی؟ اگر رسول کو قرآن کی وجہ سے ہر شے کا پتہ چلتا ہے تو یہ قرآن کہاں آیا ہے؟ یہ صحابہ کرام بھی ہر شے جانتے ہیں. کہ یہ قرآن کہاں ہے؟ صحابہ تابعین کے پاس آیا ہے، وہ بھی ہر شے جانتے ہیں. پھر تبع تابعین، یہ ساری امتی پھر ہر شے جانتی ہے جی. کتنا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں. اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے کہ نہ جی نہ گویا کہ چونکہ چنانچہ میرا ذاتی خیال ہے فلاں، ایسی باتیں کرے وہ، اس دلیل سے باز نہ آئے، تو پھر اس کو یہ جواب دینا ہے کہ وہ کہتا ہے قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے. اور یہ قرآن اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، ہر شے کا نبی کو پتہ ہے. تو اسے کہنا پھر پاکستان ملک جو ہے اس کا نام کہاں ہے قرآن میں لکھا؟ ملک پاکستان کا نام، ہندوستان کا نام دکھا. ساری باتیں چھوڑ، تیرے ماں باپ کا نام دکھا ہے قرآن کے اندر، اپنے بیوی بچوں کا نام دکھا قرآن کے اندر. یہ سمجھا رہی ہے نا؟ اپنے بچوں کی عمر دکھا، بیوی کی عمر دکھا، کیا کھایا، کتنا کھاؤ گے، کتنی عمر ہوگی، یہ سارا بتلا کہاں ہے قرآن کے اندر؟ ہے قرآن کے اندر. اس تفصیل سے مراد یہ ہے کہ دین کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کی تفصیل ہے قرآن کے اندر. ہر شے کی تفصیل نہیں ہے. کہ یہاں امریکہ کا نام بھی ہے، پاکستان میں درخت کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، کتنا رزق ہوتا ہے، کتنا دریا کتنے ہیں، فلاں. ان چیزوں کا ذکر نہیں قرآن میں تفصیل. اس تفصیل سے مراد یہ ہے کہ دین کی جتنی چیزیں ضروری ہیں ان کی تفصیل ہے قرآن کے اندر. سمجھا کی بات ہے؟ یہ یاد رکھو اللہ کے بندے ہو، یہ کام آئے گے پوائنٹ آپ کو. ہاں ورنہ لوگ ایسے پھر رہے ہیں مداری جو ہاتھ کی صفائی سے چلو زبانی سے لوگ عقیدے خراب کر رہے ہیں. کوئی تفصیل آ گئی قرآن میں آ جائے گی. یہ قرآن اللہ نبی کو تھا، ہر شے نبی جانتے ہیں. اس تفصیل سے مراد دین کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کی تفصیل ہے قرآن میں. اگر قرآن میں کہیں اجمال ہے تو حدیث میں اس کی تفصیل آ گئی. اگر حدیث میں اجمال ہے تو علماء حدیث اس کی تفصیل کر دی. یہ ہے اس کا مطلب. وہدا، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. اس کو پڑھنے سمجھنے سے عمل کرنے سے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. ورحمہ، رحمت بھی ملتی ہے اس کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے سے. لیکن کس کو؟ لقومی، ایمان والوں کو ہدایت ملتی ہے. ایمان والوں کو رحمت ملتی ہے. توحید و سنت والوں کو ہدایت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے. کافر و مشرکوں کے لیے قرآن نہ ہدایت ہے نہ ان کو رحمت ملتی ہے. میرے بھائیو الحمدللہ یہ سورہ یوسف ہم نے شروع کی تھی تو اللہ کریم کی کرم سے اس کا معنی مفہوم مختصر جو اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے سمجھنے سمجھانے کی وہ الحمدللہ بیان ہو گیا ہے. آج سورہ یوسف جو ہے وہ پوری ہو گئی الحمدللہ. اللہ کرم ہے، بڑی خوشی والی بات ہے الحمدللہ. بھائیو میں نے اس میں سے زیادہ تر آپ کو نا اللہ کی توحید سنائی ہے، سمجھائی ہے جی، تاکہ آپ کے عقیدے پکے ہوں. تو اللہ پاک میرے بھائی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. اللہ پاک آئندہ جو صورتیں قرآن آ رہے وہ بھی اللہ ہم کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. ترجمہ قل هذه سبیلی، فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ کہ ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں میں تم کو اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، انا میں بصیرت پہ ہوں، ومن اتبعنی اور جس نے اتباع کی میری، وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، الا رجالا مگر مرد، نوحی الیہم وحی کرتے تھے ہم ان کی طرف، من اہل القری، سب رسول بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے. افلم یسیروا، کیا پس یہ نہیں چلے مشرک مکے کے فی الارض، زمین میں فیض کے اوپر دیکھیں
دیکھتے یہ کہے گا گانا کیسے وہ انجام ان لوگوں میں قبل من سے پہلے تھے بلدار الآخرت آخرت کا بہتر للذین اتقوا لوگوں جو تقوی والے ہیں غلط عاقلون کیا یہ نہیں سمجھتے حتی اذا استیأس اثر رسول یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول وزنو اور گمان کے انہوں کذبوا قد کچھ بے شک تحقیق کذبوا مانے کذبوا وہ جھٹلائے گئے جاءہم نصرنا آئی پھر ان کے بعد مدد ہماری فنجی من نشاء بس نجات دیا گیا وہ جس کو ہم نے چاہا ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین اور نہ رد کر سکا کوئی بھی ہمارے عذاب کو مجرم قوم سے لقد کان فی قصص البتہ ان کے قصوں میں عبرت ہے لأولی الالباب واسطے عقل والوں کے ما کان حدیث یفتر نہیں ہے یہ قرآن یہ بات یعنی یہ قرآن گھڑا گیا ولیکن تصدیق اللہ لیکن یہ قرآن تصدیق اس چیز کی اس سے پہلے ہے وہ تفصیل کلی اور تفصیل ہے ہر چیز کی تفصیل سے مراد کیا ہے دین کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کی تفصیل ہے نہ کہ ہر چیز کی تفصیل اس کی عظیم یاد رکھنا وہ تفصیل کل شیء اور تفصیل ہر چیز کی وہ خدا اور ہدایت ہے اور رحمت ہے واسطے ایسی قوم کے جو ایمان لاتی ہے بیٹھے سارے بیٹھے اچھا بھائی وہ ہمارے ہیں نا دودھ والے ساتھی عمر حیات وہ سنا بیمار ہیں کو ہارٹ اٹیک ان کو ہوا ہے سارے ساتھی ان کے حق میں بھی دعا کریں صورت پوری ہوئی یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ان کو بھی صحت دے اور ہماری سمجھ کو اللہ قبول فرمائے اللہم صلی ربنا وتعالی بیاد الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما اللہ یہ تیرے کرم سے اللہ پاک سورہ یوسف کا معنی مفہوم بیان ہوا اللہ ہم نے اس میں سے تیری توحید سمجھی سمجھائی اللہ ہماری اس عمل کو قبول و منظور فرما اللہ اس سورہ کے سمجھنے سمجھانے میں جو غلطی کمی بیشی کوتاہی سستی ہوئی اللہ اسے معاف فرما یا العالمین ہمارے اس عمل کو قبول کر کے خصوصاً توحید والا جو عمل ہے ہم نے اس سورہ سے تیری توحید سمجھی سمجھائی اللہ اس کی برکت سے ہمارے حالات درست فرما یا العالمین اس توحید کی برکت سے اللہ ہمارے بگڑے کام بنا دے اللہ ہماری سوکھیاں ہری کر دے کھوٹیاں کھری کر دے اللہ ہماری مرادیں پوری کر دے ایسی امیدیں پوری کر دے اللہ العالمین یہ حضرات اللہ تیرا قرآن ہر روز سمجھتے ہیں اور اس میں سے توحید تیری سمجھتے ہیں تیرا شان مقام سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ تو ان کو خوش کر دے اللہ دنیا اور آخرت میں ان سے خوش ہو جا راضی ہو جا اللہ ان کے گھروں میں کاروبار میں اللہ مال و جان میں اولاد میں اللہ خیر برکت پیدا فرما یا العالمین ہم کو مزید قرآن سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے بھائی عمر حیات اللہ بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اللہ اس کو شفا کاملہ اجر مستمر نصیب فرما یا جو مرد مسلمان بوڑھے بچے اللہ پاک بیمار ہیں اللہ پاک پوری امت کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اور اللہ جو رات دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ جزاکم اللہ کل کو بھی چھٹی ہوگی کل کو پرسوں کو انشاءاللہ قرآن کا درس ہوگا دسترخوان میرے سارے ساتھی دسترخوان کوئی ساتھی